تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، کیونکہ یہ جو عمر طویل ہونا ہے نا، اس پہ تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے نا کہ سبحان صاحب، علامہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ سانسیں تو گنی چنی ہے تو عمر طویل کیسے ہوگی؟ تو یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ عمر کو لمبا کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے نیکی ہی ہے جو عمر کو بڑھاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ ہو تو تم قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو، جو قریبی عزیز ہیں ان سے صلہ۔ تو یہ عمر میں لمبے ہونے کا مطلب کیا ہے شرعی طور پہ؟ اٹس ویری سمپل۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی آپ کی عمر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی، نیکی تقوی پرہیزگاری میں گزرے گی۔ نمبر 2، آپ کی عمر واقعی طویل ہو جائے گی۔ لوہے محفوظ پہ لکھا ہے کہ اس بندے کے 2 آپشن ہیں، 40 سال کا ہو کے مرے گا یا 60 سال کا ہو کے مرے گا۔ 40 سال میں مر جانا اس نے، لیکن اگر صدقہ دے گا، قرابت داری کرے گا تو ہم اس کو ایکسٹینشن دے دیں گے۔ اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو مر جائے گا لیکن مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دل میں زندہ رہے گا۔ تو نبی پاک سے پوچھا گیا یا اللہ مخلوق میں بندوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ جس کی عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں۔ سب سے برا کون ہے؟ جس کی عمر لمبی اور اعمال برے ہو۔ یار اٹس ویری کلیئر، اٹس ویری کلیئر۔ آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے، یو ہیو انویسٹمنٹ، آپ تجارت میں لگا دیتے ہیں اور آپ کو ٹائم ملتا ہے اس تجارت کو کرنے کا، تو یو آر بیٹر آف۔ ٹھیک ہے نا، تجارت کے لیے پیسہ تھا، لگایا اور ٹائم بھی ملا تو ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس پیسہ تھا لیکن آپ کو ٹائم نہیں ملا تو اب ریزلٹس ویسے تو نہیں آئیں گے، آپ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو آپ کی زندگی میں سب سے اہم سرمایہ آپ کی عمر ہے۔ If you invest it wisely، طلحہ بن عبید کہتے ہیں میں کھڑا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں، 2 بندے آئے، دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں صحابی بن گئے، اور اس کے بعد دونوں عبادت گزار تھے، ایک زیادہ عبادت گزار تھے کمپیریٹیولی۔ وہ جو زیادہ عبادت گزار تھے وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے، اور جو دوسرے تھے ان کو 1 سال بعد فوت ہوئے وہ۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے باہر ہوں اور وہ دونوں صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنت سے کوئی ایک دم آتا ہے، کہتا ہے جی جو 2nd نمبر پہ شہید فوت ہوئے تھے نا 1 سال گزار کے، وہ پہلے آ جائے۔ اور پھر دوسرے کو کال آتی ہے، وہ صبح اٹھ کے سب کو بتاتے ہیں کہ یار وہ غزوے میں شہید ہوئے اور زیادہ عبادت گزار اور 2nd نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب پتا چلا، ہم نے کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ Why you are so much surprised? The person who lived 1 year long, he got 1 more Ramadan. He offered many prayers. اس کو 1 سال کا رمضان نہیں ملا، اس کو اتنی نمازیں اور نہیں ملی۔ تو یہ لمبی عمر ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے لمبی عمر کے لیے آب حیات کا کانسیپٹ بھی ہے نا، پی لو پانی بس، یہ سچی بات بھی ہے۔ ابھی انہوں نے 5 اسکورس سرچ کرنا جا کے، جو آپ میں سے اس طرح کے ذوق رکھتے ہیں، 5 اسکورس UAE کے اندر کلب بنایا انہوں نے، اور لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ انٹرلیوکن 11 نام کی پروٹین کو اگر ختم کر دیا جائے جسم سے تو ایجنگ رک جاتی ہے۔ لیکن میں بات کروں آب حیات کی، یہ حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت ذوالقرنین یہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ ان کے سر پہ 2 ابھار تھے، ان کو ظاہر باطن کا علم دیا گیا، یہ ظلمت میں بھی گئے، روشنی میں بھی گئے، اور دنیا کی بادشاہت ان کو دی گئی تھی۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو دنیا کی بادشاہت دی گئی، 2 اس میں مومن ہے، 2 اس کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان، they were prophet and they were king prophet and he was a king saint۔ اور بخت نصر نمرود یہ غیر مسلم، یہ بھی دنیا کے حکمران بنے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا کہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد میں ایک بندہ آب حیات پیے گا and he will enjoy life۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ نکلے، یہ سب قرآن میں ہے، نکلے کہ وہ آب حیات ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات مل گیا، انہیں نہیں ملا، لیکن ان کے سفر کی جھلکیاں جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہیں، کچھ جھلکیاں ہیں۔ پہلی تو بات قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو اس نے ارادہ کیا ہم نے اس طرف اس کو چلا دیا۔ اس نے مغرب میں جانے کا ارادہ کیا تو یہ مغرب کی راہ پہ چلا تو مغرب میں چلا گیا۔ اٹس ویری بگ موٹیویشن فار اس دیٹ وٹ ایور یو ول میک اے گول
then you have to select the right path for that goal. गोल चुनो तो उसके गोल के पाथ की तरफ भी तो जाओ ना. बनना डॉक्टर जाते हो, चले जाओ यूईटी लाहौर में, डॉक्टर बन पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है. और ये भी याद रखना, one is very sweet goal, very beautiful goal, very big talks, and one is very average but executed. एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं बातें, वो एक बात है. लेकिन आपकी बातें इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अमल है, उन बातों का अमल है, ये ज्यादा अहम चीज बन जाएगी. हजरत जुल्करनैन वो मगरिब की तरफ गए और उस जगह पहुंच गए सारी आबादियों को क्रॉस करते हुए जहां उन्हें सूरज एक स्याह चश्मे में डूबता हुआ नजर आया. जैसे कोई समुंदर में जा रहा हो तो उसको सूरज पानी में डूबता नजर आएगा ना, यूं उसको नजर आया, यूं उनको नजर आया. वो कहते हैं वहां पे लोग थे जो कि जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे और मुर्दा जानवर उनकी ग़िज़ा होते थे. तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि इनको इस्लाम की दावत दो, मान जाते ठीक है, नहीं तो जो इनके साथ करो. फिर उसके बाद आप मशरिक की तरफ गए, मशरिक की तरफ आप वहां तक चले गए जिस जगह पर सूरज तुलू होता है, और वहां पर उन्होंने लोग देखे. वो लोग, इतनी गर्मी थी, जमीन नरम थी, कोई कंस्ट्रक्शन वहां पे नहीं हो सकती थी. उन्होंने बरोज बनाए हुए थे. यू नो द बरोज, बरोज मीन गार, सुराख, जिनमें ये जानवर सर्दियों में नहीं सो जाते जाके और फिर पूरी सर्दियां सो के गुजारते हैं वो. तो उन्होंने, कुरान मजीद में लिखा है कि वो लोग ना सूरज निकलते वक्त उन गारों में घुस जाते थे और फिर जवाल के वक्त बाहर आके काम किया करते थे. तो जुल्करनैन, हिज स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. अपने बच्चों को स्टोरी सुनाया करें ऐसी. आपका नाम वैसे सिकंदर था और सिकंदरिया नाम का शहर भी इन्होंने बनाया था. हज़रत खिज़र नबी है लेकिन आपके दरबारी थे, आपके वजीर थे. इसके बाद ये शमाल की तरफ गए. वहां दो बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी, उनके दरमियान में जगह थी और उन पहाड़ों के पीछे कौम रहती थी. हज़रत नूह के बेटे याफस की नस्ल से याजूज और माजूज. यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम. दे वर बारबैरिक, जंगली वहशी किस्म के लोग थे. ये उसी पहाड़ के पीछे से आते, उस रास्ते से आके ये बिच्छू, सांप, बंदे बहार में आते तो खेतियां सब उजाड़ के खा जाया करते थे, खुश्क सामान लाद कर पीछे ले जाया करते थे. उन लोगों ने कहा, कुरान मजीद में आता है कि जी कोई पैसे ले लें, आपके पास इल्म भी है, आप बादशाह आदमी है, तो ये दीवार बना दे, इनसे बचा लें हमें. आपने कहा जी अल्लाह का दिया तो बहुत कुछ है, माल बहुत कुछ है, चौके मैं यहां पे हूं, अफरादी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैन पावर दो. जी क्या करना है? बड़े बड़े पत्थरों की तरह के ना लोहे के टुकड़े लाओ. दिस इज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग इन इस्लाम, दिस इज सिविल इंजीनियरिंग इन कुरान, दैट वी आर नाउ गोइंग टू मेक ए कंस्ट्रक्शन. तांबे का जिक्र कुरान में आया. तांबा ना हो तो सारी बत्तियां बुत्तियां बंद है, कहां से बनेगी तारें ये जो बनती है? कॉपर इज वेरी गुड कंडक्टर, यू नो, कॉपर कंडक्टर है ना, बिजली को कंडक्ट करता है. तो उन्होंने जमीन का खोदो, इतनी नीचे खुदाई कर दो कि पानी निकल आए. पानी निकल आया तो अब का इसके ऊपर अब बड़े बड़े पत्थर रखो और उन पत्थरों पर ये लोहे की सिलें रखो और इसको दरमियान से लकड़ी और कोयले से भर दो. फिर तांबे को पिघलाया और उस तांबे को पिघला के उसके ऊपर उसकी कवरिंग की और उसको आसमान तक दीवार को ले गए. जिस तरह भी ये जापान कर रहा है ना, सुनामी से बचने के लिए दीवारें बना रहा है. अभी उसने प्लांट की दीवारें बनाई, लेकिन रब का करम है, रब का एक अंदाज है, खुदा की कुदरत है, फिदरत का एक स्टाइल है कि ये जापान ने, क्योंकि जापान में सुनामी बहुत आते हैं, जरा सा भी उछल जाए तो एक आधा शहर वैसे ही ले जाता है. तो उन्होंने इतनी ऊंची दीवार बनाई, उस दीवार बनने के बाद जो पहला सुनामी आया वो दीवार से 15 फुट ऊपर आ गया. उन्होंने कहा ये अब क्या करें? तो दीवार बनाई आसमान तक पिघले हुए तांबे से. अब जब याजूज माजूज आए, उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा तो मुलायम थी, फिसल गए. तोड़ना चाहा तो सख्त थी, सुराख ना हुआ. अब वो रोज आते हैं और हज़रत जुल्करनैन ने दीवार बनाकर कहा कि ये अल्लाह की नेमत है जो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि मुसीबत से जो चीज बचे तो नेमत है, तो ये अल्लाह की नेमत है. अल्लाह जब तक चाहेगा ये दीवार कायम रहेगी, जब चाहेगा तो ये टूट जाएगी. तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से निशानी है, याजूज मजूज रोज आके काम करते हैं, दीवार को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कल करेंगे, और वापस आते हैं, अल्लाह उस दीवार को उतना ही दोबारा कर देता है. और जब अल्लाह चाहेगा निशानी पूरी होनी होगी, उनका सरदार कहेगा हम
انشاءاللہ کل آگے اس کو توڑیں گے. صرف اور صرف یہ انٹروڈکشن آف انشاءاللہ ان کی مراد پوری کر دے گا. اگلے دن وہ آئیں گے, دیوار ریپیئر نہیں ہوئی ہوگی, اتنی ہی ٹوٹی ہوگی جتنی کل توڑی تھی, وہ اس کو ڈھا دیں گے اور حملہ کر دیں گے. ادھر قیامت کی اور نشانیاں پوری ہو رہی ہوں گی. سو ناؤ یو کین ویل امیجن that when you are going to make a plan, when you are going to move towards some goal, the biggest planning in Islam is inshallah. آپ پلاننگ پہ جتنی مرضی تھیوریز پڑھ لیں, آپ پلاننگ پہ جتنا مرضی لٹریچر پڑھ لیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کی ساری پلاننگ کا دار و مدار کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ. میرا ایک پلان ہے اور ایک اس کا پلان ہے, ہونا وہی ہے جو اس کا پلان ہے. ادھر قیامت کی دوسری نشانیاں پوری ہو رہی ہوں گی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہو چکا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو مار دیا ہوگا, اور حکم ہوگا عیسیٰ کوہ طور پہ چلے جاؤ اپنے لوگوں کے ساتھ, اور یہ یاجوج ماجوج حملہ کر دیں گے اور بڑے بڑے سمندر پی جائیں گے, اور پھر اس کے بعد کہیں گے زمین والوں کو مار دیا, آسمان والوں کو مارتے ہیں, وہ تیر پھینکیں گے, اللہ تیر کی نوک پہ خون لگا دے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ گردن پہ کیڑا پیدا ہوگا, سارے مر جائیں گے, اور پھر آئیں گے بڑے بڑے جانور ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے. تو بہرحال میں آپ سے جو بات کر رہا تھا, ہمارا مدعا تھا آب حیات, کہ خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا اور اب وہ فوت نہیں ہوئے. یہ 4 نبی ہیں جو زندہ ہیں, ابھی تک انہیں موت نہیں آئی. نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نمبر 2 حضرت ادریس علیہ السلام, دے آر لیونگ ان اسکائز, یہ آسمانوں پر ہے. نمبر 3 حضرت الیاس علیہ السلام, نمبر 4 حضرت خضر علیہ السلام. حضرت الیاس یہ نا زمین پر ایڈمنسٹریٹر ہے, بیابانوں میں صحراؤں میں یہ حکومت کرتے ہیں, جاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. حضرت خضر یہ پانی پر ایڈمنسٹریٹر ہے. یہ ہر سال رمضان میں خانہ کعبہ آتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اور حج پر یہ حج بھی کرتے ہیں, اور پھر حج پہ یہ آب زمزم پی لیتے ہیں. پورا سال ان کو کھانا کفایت کرتا ہے. پھر قیامت کے قریب جب موتیں سب کو آئیں گی تو پھر ان کو موت آئے گی. آب حیات. سو مائی ڈیئر فرینڈس, انسان جتنا بھی جی لے, ویسے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا, موت کا فرشتہ آیا تھا, تو آ کر کہا جی میں نے آپ کی جان قبض کرنی ہے. انہوں نے روک کے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ, وہ تھپڑ مارا تو وہ آنکھ نکل گئی. آئے آ کر عرض کی, اے باری تعالیٰ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا. اب تو موسیٰ علیہ السلام واز ون آف دا سین, لاڈلے نبی تھے. کہا ان سے کہو کہ یہ بچڑا ہے, اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کے بڑھا دیتے ہیں. تو کہا پھر ہماری اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد موت ہے. تو کہا جب تب موت ہے تو ابھی بھی موت ہی ہے, جانا تو ہے. وہ فرشتے کو اس سے تھپڑ مارا تھا کہ مطلب یوں اتنی بڑی بارگاہ میں آ کے وہ موت کا کہنے بھی نہیں آیا تھا, اس کو یہ نہیں کہا گیا تھا. وہ آئے, آ کے موت کا کہہ دیا. تو یوں اس طرح سے اتنی بڑی بارگاہ میں ایک دم سے یوں کر دینا نا, یہ صحیح نہیں ہوتا. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں جا رہے ہیں اب کیا بات آپ نے کس طرح کرنی ہے. انسان جی لے, کتنا کو جی لے گا. ایک بندہ بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ عہدے, سیاست, سکلز, پیسہ, آج تک ان باتوں کی وجہ سے کسی سے نا محبت نہیں ہوئی. آپ اعتراض کر سکتے میری بات پہ, لیکن بات پوری سن لیں. پیسہ, عہدہ, سیاست میں کوئی رتبہ یا کوئی اور وجہ کسی کے اندر ہو اور ان باتوں کی وجہ سے اس سے سچی محبت کی جائے, ایسا کبھی آج تک نہیں ہوا. ہاں, ان باتوں کی وجہ سے عزت کی جا سکتی ہے, ان باتوں کو انجوائے کیا جا سکتا ہے کہ میں اس سے فائدہ کیسے اٹھاؤں, پیسہ اس کے پاس ہے تو اس کی شہرت میرا ساتھ لگ کے کھڑا ہو جاؤں, یہ کیا جا سکتا ہے. محبت نہیں ہو سکتی. محبت کب ہوتی ہے؟ when you are compassionate, when you love someone you will get the love back. کہ جب آپ ہمدردی کرتے ہیں, جب آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں, اب آپ کو وہ سچا پیار دے سکتا ہے. بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس. اور اگر عہدہ ہے اور ساتھ یہ چیز بھی ہے تو بڑے بڑے آئے, دنیا سے چلے گئے, عہدے کو کسی نے نہیں یاد رکھا, اس کے پیار کے بول کو یاد رکھا, اس کے کردار کو یاد رکھا, اس کا حسن اخلاق یاد رہا. کہتے نہیں ہے کہ اگر تمہاری دولت چلی گئی کچھ نہیں گیا, اگر تمہاری صحت چلی گئی کچھ چلا گیا, اور اگر تمہارا کردار چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا. تو میرے نوجوانوں یاد رکھو
شادی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ پتہ نہیں ہے، لیکن موت تو آنی ہے. اچھا شادی ہونی چاہیے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ کہہ رہا ہے شادی نہ ہو تو شادی کو بھول جاؤ. میرے پاس اس وقت گیلپ اور گیلانی کا سروے پڑا ہوا ہے، پاکستان میں 24% لوگ جو ہیں وہ نوجوان و شادی شدہ نہیں ہیں. یہ بہت الارمنگ ریشو ہے. ہونی چاہیے شادی. نبی پاک نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ نکاح کرو نوجوانوں، اگر استطاعت رکھتے ہو، نہیں استطاعت رکھتے تو روزے رکھو. اور نبی پاک کے پاس صحابہ آئے، کہا جی ہم عبادت میں یکسوئی کے لیے شادی چھوڑ دیں، عورت چھوڑ دیں. نبی پاک نے فرمایا مجھ سے زیادہ رب سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جس بات سے رب نے منع کیا اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہے. میں نفل روزے بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، رات کو سوتا بھی ہوں، نہیں بھی سوتا، بنے شادیاں کی ہیں، اور جو میری بات سے منہ پھوڑے وہ میرے ساتھ نہیں ہے. شادی از امپورٹنٹ. آج بہت سے اسکول آف تھاٹ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ شادی شدہ زندگی کو روحانیت کا اینٹی سمجھا جاتا ہے، سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھا جاتا ہے اگر شادی نہ کی جائے. وہ کہتے جی گھر گرہستی کا نظام یہ روحانیت کے خلاف ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یقین کرو ایسے نظام پھر چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے یہ جو قرآن مجید ہمیں دیا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم اپنی فطرت پہ رہو. اللہ نے تمہیں فطرت پر پیدا کیا. ڈاکومنٹریز بنی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے پھر بعد میں کیا کیا حرکتیں کی ہیں. اتنی بڑی بڑی ڈاکومنٹریز بنی ہیں.